لیکن انسان یہ مجبور محض نہیں ہے، اس کے سامنے دونوں گھاٹیاں ہیں، خیر کی گھاٹی بھی ہے اور شر کی گھاٹی بھی ہے۔ اب اس کو اختیار دے دیا کہ اب خیر کی گھاٹی پر تو نے قدم رکھنا یا شر کی گھاٹی کی طرف جانا ہے۔ اب یہ پہلا قدم اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے، اگر خیر کی گھاٹی کی طرف بڑھتا ہے اب اللہ کی نصر اعانت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ پہلا قدم اس نے اپنے اختیار سے اٹھایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل پر اجر دیتے کہ یہ اجر کا مستحق ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے ادھر آیا ہے۔ اور اگر شر کی طرف اس نے پہلا قدم اٹھایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اس کو ادھر ہی دھکیل دیتی ہے، لیکن چونکہ پہلا قدم اس نے خود اپنی مرضی اختیار سے اٹھایا تھا لہذا اس کا گناہ اور وبال اس کی گردن پر لکھا جاتا ہے کہ چونکہ تو نے اپنے اختیار سے اس کو کیوں کہ ویسے اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ہاں لیکن اول وہلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، وہ کھڑے کھڑے اس نے پاؤں اٹھا دیا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا جی دوسرا تو نہیں اٹھتا، پہلا رکھوں گا دوسرا اٹھاؤں گا۔ فرمایا بس اللہ نے اس کو اتنا با اختیار رکھا، اتنا مجبور رکھا ہے کہ پہلا قدم یہ نیکی یا بدی کی طرف اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی مشیت اس کو لے کے چلتی ہے، لہذا اس کا سارا وبال اس کی گردن پر یا سارا کا سارا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ملائکہ یہ مجبور محض ان کی اضطراری عبادت، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے لیے بھیجا اور عمل کے لیے معیار کو سوٹی اللہ نے متعین کر دی کہ تمہاری جو ہے وہ اچھے عمل ہونے کے معیار کو سوٹی کیا ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں، ورنہ ویسے تو میں نے بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ تم دنیا کے اندر عمل کرو تو ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔